دوستو، انسان نہ طبی طور پر مزاج رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت میں بعض چیزیں پیدا کر دی ہیں۔ پسند ناپسند اس کا مزاج ہوتا ہے۔ کچھ بھی کر لیں، کچھ چیزیں اسے پسند ہوتی ہیں اور کچھ پسند نہیں ہوتی، اور یہ مزاج مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو کچھ پسند ہوتا ہے اور کچھ کو کچھ اور پسند ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کی طبیعت میں محبت اور نفرت کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ وہ بعض چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کی مجبوری ہوتی ہے محبت کرنا۔ محبت کا طبی جذبہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج میں رکھا ہے، اور چونکہ رب کریم کو پتہ تھا کہ اس نے محبت کرنی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم بھی دیا ہے کہ ادھر ادھر نہ کرنا، میرے ساتھ کرنا اور میرے حبیب کے ساتھ کرنا۔ اور باقی جتنی محبتیں ہیں ان کو نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہی کی شاخیں تصور کر لینا۔ وہ محبت صحابہ کی ہو، وہ محبت اہل بیت کی ہو، اولیاء امت کی ہو، حضور کی امت کی ہو، وہ نبی پاک علیہ السلام کی کسی بھی نسبت کی ہو، حضور کے شہر پاک کی ہو، وہ پھر حضور کی محبت ہی کی آگے شاخیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب کی غلامی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ تو محبت کا نا طبی ماحول اور مزاج ہوتا ہے۔ تو ہم نے محبت کرنی تو ہے اور کرتے بھی ہیں، لیکن دو قسم کے محب ہیں۔ محبت کرنے والے دو قسم کے ہیں۔ ایک محبت کرنے والے بہادر ہوتے ہیں، ایک محبت کرنے والے بزدل ہوتے ہیں۔ کچھ بزدل ہوتے ہیں، محبت کرتے بھی ہیں پر اس کا اظہار نہیں کرتے۔ کچھ بہادر ہوتے ہیں، انہیں محبت کرنی بھی آتی ہے اور محبت بتانی بھی آتی ہے۔ وہ بہادر لوگ ہوتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ محبت کریں اور پھر اس میں وہ جھجکیں۔ محبت پابند ہونی چاہیے شریعت اور سنت کی، اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب ایک شخص نے کہا تھا نا، حضور مجھے اس بندے سے محبت ہے، تو حضور نے فرمایا تھا اٹھ جا، اسے بتا کے آ، اسے بتا کے آ، تاکہ وہ بھی تجھ سے محبت کرے۔ محبت ہمیں ہوتی ہے، لیکن بزدل ہیں، اس کا اظہار نہیں کرتے، بزدل ہیں۔ کچھ لوگوں کو پیسوں سے پیار ہوتا ہے، اور میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ اگر ان کے پاس پیسے نہ ہوں تو وہ ذرا بیمار سے لگتے ہیں، اور اگر جیب میں چار پیسے آ جائیں تو صحت بھی ان کی۔ کچھ لوگوں کو شہرت سے پیار ہوتا ہے، مانتے وہ بھی نہیں، بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر دو چار لوگ کہہ دینا کہ آپ کی بڑی بلے بلے ہے تو ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے، اور اگر کوئی سارا دن تعریف نہ کرے تو صحت بھی ان کی ٹھیک نہیں رہتی۔ یہ کچھ لوگ ہیں، اور یہ مسئلہ صرف خواتین میں نہیں ہوتا، مردوں میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی تھوڑی تعریف کر دے تاکہ وقت تھوڑا صحیح گزر جائے۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کو اقتدار سے بھی پیار ہوتا ہے، وہ جب تک حکومت میں ہوتے ہیں تو صحیح ہوتے ہیں، اتر جائیں تو پھر بہکی باتیں شروع کر دیتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ تو انسان کو محبت ہوتی ہے پر وہ ماننے کو تیار ہے۔ اللہ نے کہا تم نے محبت جو کرنی ہے، بغیر محبت کے بندہ رہ نہیں سکتا، تو تمہیں رستہ بتاتے ہیں نا، مدینے والے رسول سے محبت کرو، نبی کریم سے محبت کرو، اور حضور سے محبت کرو گے تو ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ نبی کریم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی، اور فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی میں اسے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ یہ زیادہ چسکا جنت میں جانے کا نہیں، حضور کے ساتھ جانے کا ہے۔ میں جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام، اچھا کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کسی بندے سے پیار ہو جاتا ہے، کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ حسن و جمال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے،
اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خوبصورت بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے ولی کی علامت یہ بیان کی ہے کہ اس کا چہرہ دیکھو تو رب یاد آ جائے۔ خوبصورتی بھی ایک وجہ بنتی ہے کسی بندے سے محبت کی، اس کے لہجے کا حسن، اس کے انداز کی سادگی، اس کے لب و لہجے کی صداقت، اس کی باتوں کی معنویت، اس کے جملے ادا کرنے کی خوبصورتی، یہ بھی بعض اوقات وجہ بنتی ہے۔ اور ڈھیر سارے لوگ ہیں جو خوبصورتی سے پیار کرتے ہیں، خوبصورتی انہیں اچھی لگتی ہے، وہ خوبصورتی کوئی بھی ہو، سبزے کی خوبصورتی ہو، شیر کی خوبصورتی ہو، کسی چیز کو مرتب کر کے بنائے جانے کی خوبصورتی ہو۔ رب کریم نے ساری مخلوق میں بڑا حسن پیدا کیا ہے، لیکن میرے محبوب کا حسن وہ ہے جس کی پیدا کرنے والا بھی تعریف فرماتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اللہ قسم اٹھاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا خوبصورتی کو ایک نئی معنویت بھی دی ہے، ایک نئی معنویت، ایک نیا ذوق حضور نے۔ ہمارے ہاں خوبصورتی مہنگا کپڑا پہننے کا نام تھا، ہمارے ہاں خوبصورتی مہنگے جوتے پہننے کا نام ہے، ہمارے ہاں خوبصورتی مہنگے ترین گھر کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کیا سجایا ہے، کیا سنوارا ہے، کیا ٹائلیں ہیں، کیا رنگ کرایا ہے، کہاں سے قالین خریدا ہے۔ لوگوں نے خوبصورتی دنیا کی ان مہنگی ترین چیزوں کا نام رکھا ہے، حضور نے خوبصورتی کی تعریف ہی بدل دی۔ محبوب نے سادے کپڑوں کو خوبصورتی بنایا، حضور نے ظاہری طور پر کچے گھر کو خوبصورتی بنایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑوں کو پابند لگے ہوتے تھے، حضور سادہ لباس پہنتے تھے، نبی کریم زمین پر آرام فرما ہوتے تھے، پر جدھر جدھر سے گزر جاتے تھے نہ گلیاں خوشبو سے مہک جایا کرتی تھی، انوار و تجلیات کی بارش ہوتی تھی، جو دیکھتا تھا نا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، یہ صاحب حال آدمی کے شعر ہیں۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، او دی کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں سبحان اللہ، ماں اجمالا کا ماں اکمالا کا، وہ لوگوں کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا۔ اتنی باتیں کر کے بھی کہنے لگے نا 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 کوئی مثل نہ ڈھولن تھی۔ میں کیا مثال دوں، کیا بات سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے نا، کوئی مثال دینی پڑتی ہے نا، کسی کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے۔ حضور کا حسن سمجھانے کے لیے کس کی مثال دیں، کہاں سے وہ ڈھونڈ کے لائیں جس کو پہلے بیان کر کے حضور کا حسن سمجھایا جا سکے، جس جیسا رب نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ کوئی ایسی چیز ہوتی، کوئی چلو کوئی دور دور کا کوئی تعلق ہوتا تو کوئی مثال دے لیتے، کہنے لگے نہیں یارو کوئی شے ملی نہیں، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی تھے جا نہیں ہو بولن دی۔ کوئی ہے ہی نہیں مثال، کہاں سے مثال تلاش کریں، کہاں سے لائیں۔ دوستو اگر حسن سے ہی پیار کرنا ہے نا، خوبصورتی سے ہی پیار کرنا ہے، تو حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ مدینے والے رسول کا ہے۔ اگر کسی نے حسن سے ہی پیار کرنا ہے نا، تو حضور کے آنے کے بعد زیادتی ہے پھر کسی اور سے پیار کرنا۔ اگر خوبصورتی سے ہی پیار کرنا ہے نا، تو پھر یہ اس نے ٹھیک نہیں کیا کہ اتنے بڑے جلوے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں نبی پاک کوئی معجزہ بنا نہ دکھاتے، نہ حضور ڈوبے ہوئے سورج کو موڑتے، نہ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے، نہ پتھر کلمہ پڑھتے، نہ درخت سجدہ کرتے، کوئی معجزہ بنا نہ دکھاتے، بس حضور نہ بیٹھے رہتے،
تو حضور کا لوگوں نے چہرہ ہی دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا. حضور کا چہرہ حضور کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا. کائنات میں بڑی تعریفیں کی گئیں، بڑا کچھ کہا گیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں لوگوں نے نا خوبصورتیاں خرید کی ہیں، خرید کی ہیں. حضور نے تو خوبصورتی کا رنگ ہی بدل دیا ہے، عنوان ہی بدل دیا ہے. حضور نے ایک نئی طرح دی ہے، ایک نیا ذوق دیا ہے. یعنی محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسینہ آتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں نا، پسینہ بہت سارے لوگوں کو بھاتا نہیں. یعنی پسینہ بعض اوقات کوئی کسی کے پسینے سے تکلیف میں نہ بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں یار مجھے پسینہ آ گیا ہے، میں ذرا کپڑے بدل لوں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کبھی کبھی نا ہمارے گھر میں آرام کرتے تھے، میری اماں چمڑے کا بستر بچھاتی تھی. میں نے کہا حضور نے نا خوبصورتی کا عنوان بدل دیا ہے. لوگ جسے خوبصورتی سمجھتے تھے حضور نے اس عنوان کو بدل کے رکھ دیا. وہ بالکل معنویت، جاذبیت الگ تبدیل کر دی. کبھی پسینے سے بھی لوگوں نے فیض لیا ہے، لیکن یہاں رنگ بدل دیا نا، عنوان بدل دیا نا، نبی کریم نے تبدیل کر دیے نا سارے احوال دنیا کے. کہتے ہمارے گھر میں حضور کبھی کبھی آرام کرتے تھے، میری والدہ جس دن پتہ ہوتا حضور یہاں آرام فرما ہوں گے چمڑے کا بستر بچھاتی. اب چمڑے کا بستر حضور کے لیے، فرماتے ہیں چمڑے کا بستر بچھتا. جب حضور آرام فرما ہوتے تو پسینہ بھی آتا، اور وہ پسینہ کبھی کبھی یہاں چمکتا. کہنے دو نا مجھے موک چند بدر شاشانی، اے جے متھے چمک دی لاٹ نورانی. تو وہ کبھی کبھی پسینہ نہ حضور کے رخ نور پر چمکتا، بازوؤں پر چمکتا، پھر اس کے چند قطرے نہ وہ چمڑے کے بستر پر بھی گرتے. کہتے ہیں حضور اٹھ کے چلے جاتے تو میری اماں جلدی کرتی، وہ حضور کا سارا پسینہ سنبھال کے بوتل میں ڈالتی. میں کہتا اماں اس کا کیا کرنا ہے؟ تو اماں کہتی ذرا سونگنا. دنیا میں ایسی خوشبو کہیں ہے جو خوشبو مدینے والے کے پسینے میں ہے؟ اور یارو دیکھو نا کسی درویش نے کیا کہا ہے. وہ کہتا ہے مدینے میں سکون کیوں ہے، قرار کیوں ہے، خوشبو کیوں ہے، ٹھنڈک کیوں ہے، دل کیوں لگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. عرصہ ہوا طیبہ کی گلی. تو اگر کسی نے حسن سے ہی پیار کرنا ہے تو پھر وہ جبر نہ کرے، وہ آئے نہ میرے رسول سے پیار کرے، آئے نہ حضور کی سادگی سے پیار کرے، آئے نہ میرے رسول کریم کے بظاہر کچے گھر سے پیار کرے، آئے نہ حضور کے سادے لباس سے پھوٹنے والی نورانیت سے پیار کرے. اگر حسن سے ہی پیار کرنا ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے چاند چمکتا، حضور کے مقابل چمکتا دیکھا ہے. لیکن حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں مجھ سے قسم لے لو، جب حضور کے چہرہ نور سے کپڑا ہٹتا تھا چاند منہ چھپاتا پھرتا تھا. ہم نے دیکھا ہے چاند کی روشنی ماند پڑتی تھی چاند کی روشنی. عرب کے چاند جب وہ کسی نے نا کہا ہے قیامت کے نقشے سارے بدل جانے ہیں، تو کہا کیسے بدلیں گے؟ حضور کی دعا سے، نبی پاک کی سفارش سے، یا سارے انبیاء مل کے عرضیاں پیش کریں گے؟ تو نہیں. اس نے کہا بس حضور نے جب آ جانا ہے نا، جب وہ بس نا ایک بکل مار کے نا، ویسے بھی سونا پیس وٹامنے جاندا ہے، جب آ جانا ہے نا انہوں نے، تو آنے سے ہی نا چہرہ ہی دیکھ کے وہ تبدیلی آ جائے گی ماحول میں. کچھ لوگوں کے آنے سے ہی تبدیلی. مجھے ایک دوست مدینے میں کہنے لگے بڑی باتیں سوچ کے آیا تھا، بڑا کچھ ذہن میں تھا، یہاں آ کے ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا اتنے نہیں بولیا جاندہ. نالے اتنے نا دو باتیں ہیں، ایک تے بولیا جاندہ نہیں، تے دوجی گل ہے بولن دی لوڑ ہی نہیں رہندی. میرے امام نے کہا لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں. لب واہ ہیں، چپ بولنا نہیں، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں اور پھیلی ہیں جھولیاں. اکھاں میٹ لو، چپ کر جاؤ تے چولی اگے کرو، دسو چاہیے کیجے. لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں
پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اگر کسی نے حسن سے پیار کرنا ہے تو پھر آئے نا میرے رسول پاک سے کرے، آئے نا حضور سید عالم سے کرے، آئے نا رسول کریم کی رعنائیوں سے کرے۔ کچھ لوگوں کو نا اس بندے سے پیار ہوتا ہے جس کے پاس علم و حکمت بڑی ہوتی، کہتے ہیں یار بندہ دانا ہے، بڑا خوبصورت شاعر ہے، بڑا اچھا ادیب ہے، بڑا اچھا خطیب ہے، بڑا اچھا بولتا ہے، بڑا فصیح و بلیغ ہے، بڑی اعلیٰ بات کرنے والا ہے، بڑا باکمال ہے۔ اور دنیا کے بڑے بڑے اسکالروں کو پڑھنے والوں اور کائنات کے بڑے بڑے ادیبوں کے جملے رٹنے والوں اور بڑے بڑے شعر و ادب کی دنیا میں جینے والوں اور بڑے بڑے فصیح و بلیغ گھنٹوں تک ایک عنوان پر بولنے والے لوگوں کی باتیں سننے والوں، آؤ اگر علم و حکمت سے پیار کرنا ہے تو اس کے ساتھ پیار کرو جنہوں نے دنیا میں آ کے کسی سے پڑھا نہیں پر ساری کائنات کو پڑھا دیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، رب کہتا ہے حبیب آپ جو نہیں نہ جانتے تھے سارا ہی آپ کو سکھا دیا ہے۔ حضور زمین پہ بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ سوال، رسول کریم اٹھے، امامہ سیدھا کیا، میرے محبوب نے چادر اوڑھی، کندھے پہ رکھی، ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے، فرمایا جو دل کرتا ہے پوچھو، میں ہر سوال کا جواب دوں گا، پوچھو نا جس کے جو جی میں آتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں زور سے عصر تک بیان کیا، نماز پڑھی، پھر ممبر پہ، عصر سے مغرب تک حضور نے باتیں بتائیں، پھر نماز پڑھی، پھر ممبر پہ، عصر سے مغرب تک کہتے ہیں کریم نے ہمیں اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا کہ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آئے جس نے حکمت سیکھنی ہے مدینے والے سے سیکھے، آئے جس نے سپہ سالاری سیکھنی ہے میرے رسول سے سیکھے، آئے جس نے قیادت کے اصول سیکھنے ہیں حضور سے سیکھے، آئے جس نے اعلیٰ استاد بننا ہے صفہ یونیورسٹی کے استاد سے سیکھے، آئے جس نے آقائی کے آداب سیکھنے ہیں وہ آئے نہ سیکھے۔ اگر نہ سمجھ آئے تو کروڑوں رکھنے والے عبد الرحمن ابن عوف کے آقا کی شفقت ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی ہے، اور جن کی جیب ظاہری طور پر خالی ہے ان بلال کے ساتھ بھی محبوب کا تعلق اسی طرح کا ہی ہے۔ آئے نہ دیکھے، آئے، اور رسول کریم نے نہ صرف لوگوں کو اس طرح سے حکمت سکھائی ہے، اس طرح کی حکمت سکھائی ہے کہ صرف انہیں آداب زندگی اور طور طریقے نہیں بتائے، حضور نے اس طرح کی درویشی کی، اس طرح کی سادگی بتائی کہ امیروں کا فقیر ہونے کو دل کرنے لگا، اور فقیر سمجھ لگے کہ ہم سے بڑا تو بادشاہی کوئی نہیں، ہم سے بڑا تو تگڑا ہی کوئی نہیں۔ یہ دیکھو نا حضرت عثمان غنی امیر باپ کے بیٹے، حضرت مصعب ابن عمیر امیر ماں کے بیٹے، حضرت عبد الرحمن بن عوف امیر، لیکن کبھی مسجد کا جھاڑو، کبھی حضور کے دروازے کی نوکری، اور سجنا آویخ یار منون دی خاطر اساں کی پیس بٹائے۔ ان امیروں کو نا فقیری کے ڈھب سکھائے، اور یہ ہیں بلال حبشی، کہتے میں غلام، میرا باپ غلام، دادا پردادا غلام، گھر سارے غلاموں کے، لیکن میں وہ والا غلام ہوں کہ کبھی آ جاؤں نا محفل میں تو عمر جیسا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور میرا بازو تھام کے لاتا ہے۔ عمر جو دھرتی پہ درہ مارے تو زلزلے رک جائیں، عمر اعلان کر دے تو دنیا کانپ جائے، لیکن سیدنا بلال کہتے ہیں میرا بازو تھامتے عمر، اپنی جگہ پہ بٹھاتے، میں رو پڑتا، میں کہتا سونے غریب ماں کا پتر ہوں، میرا ابا چکی چلاتا تھا، کام کرتا تھا، اتنا احساس۔ تو کہتے سیدنا عمر کہتے وہ پہلے کی بات ہے، اب تو حضور کے غلام ہونا، انت سیدنا بلال، جب سے تو مدینے والے کا غلام بنا ہے ہم سب کا تو سردار ہو گیا ہے، تو سردار ہے ہمارا۔ علم و حکمت یہاں سے سیکھو،
یہاں سے سیکھو۔ اور اگر کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے فلانے سے اس لیے پیار ہے کہ اس کے پاس دولت ہے، پیسے ہیں، اس کے پاس اقتدار ہے، مجھے محبت اس لیے ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ بڑی طاقت رکھتا ہے، کسی مشکل میں کام آئے گا، مجھے اس لیے محبت ہے کہ اس شخص کے خزانے بڑے بھرپور ہیں تو کہیں میری مشکل حل کر دے گا۔ پیسے والے لوگوں سے بھی تو لوگوں کو پیار ہو جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ میرے اوپر احسان کر دے گا، کوئی نیکی کر دے گا، کہیں مشکل آ جائے گی تو کام آئے گا۔ تو اگر خزانے والوں سے ہی پیار کرنا ہے تو پھر ان سے تو نہ پیار کرو، جن کے پاس خزانے تو ہیں دل کوئی نہیں، جن کے پاس تجوریاں تو ہیں بانٹنے کا جذبہ کوئی نہیں، جن کے پاس بینک بیلنس تو ہے لیکن ان کے پاس مروت کا حسن کوئی نہیں، جو باتیں تو بڑی رکھتے ہیں لیکن سینے میں غریب کا درد نہیں رکھتے، پھر ان سے محبت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ان سے پیار نہ کرے۔ جو صحیح بخاری میں موجود ہے، مدینے والے محبوب فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، اللہ کریم نے خزانوں کی کنجیاں ہی مجھے عطا فرما دی ہیں۔ فرمایا زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے دونوں ہاتھوں میں لا کے رکھ دی ہیں، اللہ نے محبوب کو محبوب بنا لیا ہے، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، رب کریم نے کنجیاں ہی دے دی۔ میرے اعلیٰ حضرت فرمانے لگے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چناں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں۔ یہ شعر میرے امام کا ہے، اسے ضائع نہ کرنا۔ اور دیکھو کہتے کیا ہے، ایک ہوتا ہے جز، ایک ہوتا ہے کل۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، ان میں سے کوئی شے بھی تھوڑی نہیں، نہ اصالت تھوڑی، نہ امامت تھوڑی، نہ سیادت تھوڑی، نہ امارت تھوڑی۔ کہتے ہیں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ یہ ساری چیزیں رب کے پاس ہیں پر وہ ساری اس نے اپنے رسول کو عطا فرمائی ہے، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ میں آپ سے عرض کروں دنیا داروں سے مانگے نہ کبھی۔ ویسے بھی میرا تو تجربہ یہ ہے کہ روٹی آپ کہیں گے تو بندہ کھلائے گا، چائے بھی پلائے گا، دعوت بھی کرے گا، آنا جانا بھی ٹھیک ہو جائے گا، سوسائٹی میں کبھی ایسا کریں۔ لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے نا صرف 50,000 کی تو وہ تلخ ہو جاتا ہے، کہتا ہے انہوں سارے کام کرنے چاہیے سن، میرے پیسے دی گل کدے نہ کردا، سارے کام آپ کرا لے۔ کہتے ہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا۔ بھئی حکم آپ کو اب کسی ضرورت کے لیے کسی نے کوئی بات کرنی ہے، آپ سارے کام کرا لیں، لیکن اگر کسی شخص سے آپ یہ کہیں نا کہ یہاں ضرورت بھی پوری کر دو تو کہتا ہے اے نہ گل کرو، یہ تو مسئلہ ہی ٹھیک نہیں۔ بلکہ وہ میں بڑا پرانا بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی خدا نہ کرے کسی بندے سے ویسے ہی ضرورت پڑے، اللہ اپنا فضل ہی کرے، لیکن شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں جو بڑے دعوے کرتے ہیں نا حکم کرنا حکم کرنا حکم کرنا، جب حکم کی باری آتی ہے تو کہتے راتی دسنا اسی سویرے ہی منڈا ٹوریا ہے، وہ بالکل حکم اسی وقت گول مٹول ہو جاتا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں، کسی اور سے بھی مانگو گے تو عزت میں کمی آئے گی، اور اگر حضور سے مانگے نا، حضور عطا بھی کرتے ہیں اور عزت بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضور ساتھ عزت بھی عطا کرتے ہیں، عزت بھی ساتھ دیتے ہیں۔ اور رسول کریم سے جس نے مانگا ہے نا، حضور نے جھولی بھر کے ہی دیا ہے۔ حضور کی بارگاہ سے وہ بھی ملتا ہے جو کہیں سے نہیں ملتا۔ حافظہ کہیں سے ملتا ہے جی؟ یہ ملتا ہوتا تو پھر تگڑیاں دے بال ہی ذہین ہونے سن، صرف غریبوں کے بچے ذہین، حافظہ کہیں سے ملتا۔ لیکن صحیح بخاری ہے نا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ حافظہ بڑا کمزور ہے، تو حضور نے فرمایا چادر بچھا، چادر، یعنی وہ حافظہ چلو میں نہیں دینا،
وہ کسی چھوٹے برتن میں نہیں دینا، تو چادر بچھا. کہتے ہیں چادر بچھائی اور حضور نے یوں کر کے 2 چلو بھرے اور میری چادر میں ڈال دیے. فرمایا چاروں کونوں سے پکڑ. کہتے ہیں میں نے پکڑ کے سینے سے لگا لی. دیکھیں ہر زبان کا اپنا حسن ہے. پنجابی ہماری اپنی زبان ہے، اس کا بھی اپنا حسن ہے، اس کی بھی اپنی خوبصورتی ہے. یہ جملہ اردو میں نہیں کہا جا سکتا، صرف پنجابی میں ہی کہا جا سکتا ہے کہ نبی پاک تے حافظہ بھی پنڈاں دے حساب نال ونڈدے نے. یہ میں اردو میں نہیں کہہ سکتا، میری مجبوری ہے. حضور حافظہ بھی، اردو میں کہوں گا تو کہوں گا نبی پاک نے گٹھڑی باندھ کے، تو گٹھڑی نال مزہ تو نہیں نہ ہونا. اے جڑی پانڈ ہے نا، میں ایک دفعہ کراچی میں گفتگو کر رہا تھا تو میں کیا حضور حافظہ پنڈاں دے حساب نال دیندے نے. میرے ساتھ جو ایک صاحب تو کہنے لگے سمجھ نہیں آئی. میں کہا تینوں نہیں بھی آئی تو مینوں تے مزہ آیا نا. تو دیکھیں نا، کوئی ضروری تو نہیں ہے نا سب کو سمجھ بھی آئے. بہت ساروں کو سمجھ نہیں آتی، پر یہ جملہ نا یہاں صرف پنجابی میں فٹ ہوتا ہے کہ حضور تے حافظہ بھی جڑی شے کدھروں نہیں لبدی وہ نبی پاک پنڈاں دے حساب نال دیندے جے. جڑی کدھروں نہیں لبدی تو پھر ان سے پیار کرنا چاہیے نا، کہ جو کہیں سے نہ ملے وہ دروازہ مصطفیٰ سے ملے. پھر کچھ لوگ اس لیے بھی پیار کرتے ہیں کسی سے کہ اس کے احسان بڑھے. کبھی نہیں بھلا سکتے ہم رسول پاک کے احسان. امتیں تباہ ہو گئیں اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے. کیا تھا مطالبہ مکے کے کافروں نے بھی، اگر ہم نہیں مانتے تو لائے وہ عذاب کہاں ہے جس کا آپ بار بار کہتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب رب کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں. اوہ، جس غضب کو لوگ آواز دیتے ہیں نا وہ غضب خدا، وہ اگر حضور کی وجہ سے رکا ہوا ہے تو اس سے بڑا احسان اور کہاں ہوگا. اور یاد رکھنا یہ جو دلوں میں پیار ہے، یہ الفت ہے، یہ جو عقیدت ہے، یہ جو باپ اور ماں کے سامنے نظر جھکتی ہے، یہ جو بیٹی پیاری لگتی ہے، یہ رشتوں میں حسن ہے، یہ جو میری طرح کے لوگ جن کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، جنہیں اتنا زیادہ نواز دیا گیا ہے، تو یہ صرف اور صرف احسان ہے مدینے والے رسول کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ حضور کے جو ہم پر احسانات ہیں نا، یہ کبھی گنے نہیں جا سکتے. ساری دنیا قبر تک چھوڑ کے واپس آ جاتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے، مجھے جنازوں میں جانے کا موقع ملتا ہے، کہتے جلدی کرو مہمان دور کے ہیں، روٹی بھی کھانی ہے، جلدی کرو. ابھی پوری طرح قبر پہ مٹی نہیں ڈالی جاتی، پانی کا چھڑکاؤ نہیں ہوتا کہ وارث. وہ کہتے ہیں دعا کر دیں جناب، کچھ مہمانوں نے جانا ہے. او جنہ لی تو پاپ کمائے ہونو کتھے نہیں تیرے کر دے. یہ سارے تجھے چھوڑ کے آ گئے. کچھ عرصہ تھوڑا بہت یاد رکھتے ہیں، وہ بھی اپنی ضروریات کے لیے. کوئی تقریب آئی تو کسی وقت کھل کے یاد کر لیا، ورنہ باتوں میں، کہانیوں میں، داستانوں میں سارے تیرے ساتھی ہیں. قبر کی دیوار تک دیکھ احسان مدینے والی سرکار کا، میرے کریم محبوب علیہ السلام کا احسان دیکھ. جب اسے اندھیر نگری میں سارے تجھے چھوڑ کے آ گئے، تیری آنکھ کھلی تو سامنے مدینے والے رسول تشریف فرما. وہ سامنے حضور تشریف فرما. حضور نہ سامنے، وہاں جہاں کوئی نہیں نہ آ سکا وہاں حضور پہنچ گئے. اور میدان محشر میں گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں، سرکار کہیں گے. وہ جب جائیں گے سجدے میں تو کھل جائیں گی زلفیں، امت کی بخشش کے لیے اصرار کریں گے. آیا ہوں میں آیا ہوں، سرکار کہیں گے. اور جب حضور رو کے کہیں گے نا، یا اللہ یہ تیرا جاہ و جلال، سوا نیزے پہ سورج، یہ میزان عمل، یہ پل صراط،
تو کسی نے اپنے ذوق کی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ گویا آواز آئے گی، گویا ندا آئے گی کہ یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے غلاموں سے تو محبوب ہم پیار کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں یہ سرکار کہیں گے۔ میدان محشر میں نا قرآن کہتا ہے ماں چھوڑ جائے گی، باپ چھوڑ جائے گا۔ اس پہ ذرا غور کر، وہ کیسا کو وقت ہوگا۔ کبھی ماں بھی چھوڑا کرتی ہے، کبھی باپ بھی چھوڑا کرتا ہے، کبھی بھائی بھی چھوڑ جائیں گے نا، سارے چھوڑ جائیں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں میں سارے نبی ممبروں پہ اور میرا ممبر خالی۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میں نا کبھی سجدے میں ہوں گا یا اللہ معاف کر دے، کبھی پل صراط کے قریب دعا کروں گا یا اللہ سلامتی سے گزار دے، کبھی میزان عمل پہ جاؤں گا او یار ادھر دیکھنا، اگر کسی کے احسان سے ہی پیار کرنا ہے نا تو پھر پیار کرنا مدینے والے رسول سے، پھر آ جانا کرنا پیار حضور سے کرنا۔ میں آپ سے عرض کروں گا یہ جو ہم نے اوڑھ لیا نا دنیا داری، سویرے اٹھتے ہیں تو ایک چھوٹی سی سیاست شروع کرتے ہیں، سارا دن وہ سیاست ختم ہی نہیں ہوتی۔ جہاں میں نہیں جا سکتا ولیمے پہ بیٹا چلا گیا اور نکاح پہ بھائی چلا گیا اور فوتگی پہ، سارا دن بندے راضی کرتے ہیں، پھر ہو جاتی ہے دنیا راضی اور مسئلہ ٹھیک ہوتا ہے تو چھوڑے نا، اس محبوب کی طرف نہ بڑھے جن کی طرف چند قدم چل کے جائیں تو خدا کی رحمتیں آگے بڑھ کے استقبال کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔